السلام علیکم جی، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں جناب. آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، بیل جو ہے وہ ضرور جو ہے پریس کریں. تو جناب آج جو ہے پھر وہی بات ہے کہ بات پہنچی تیری جوانی تک. اب جو ہے دونوں فریق کہہ رہے ہیں، دونوں فریق سے مراد میری عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی آپ سمجھ لیں یا اسٹیبلشمنٹ، یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط نہیں ہیں، غلطی دوسرے فریق کی ہے. عمران خان اپنی غلطی نہیں مانتے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی غلطی نہیں مان رہی. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے عمران خان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کیوں معافی مانگوں، تو معافی تو ان کو مانگنی چاہیے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں. تو یہ سارا کیا درا جو ہے ہم نے جو ہے یہ بنایا تھا پاکستان، اور آج جو ہے بات جو ہے جوانی تک پہنچ چکی ہے. عمران خان صاحب اس وقت جو ہیں اڈیالہ جیل میں ہیں، اور میں نہ مانوں یعنی میں اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. نہ وہ کر رہے ہیں اور نہ یہ جو ہے وہ تسلیم کریں گے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاور میں ہیں. لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اگر سیاست میں آئیں گے، اپنی حدود سے تجاوز کریں گے، اپنی جو ہے وہ لائن سے آگے آئیں گے، تو یہ بھی جو ہے وہ بڑا جو ہے غلط ہوگا ملک کے آئین اور قانون کے لیے. جس طرح ہمارا ہسٹورک ریکارڈ ہے، پرویز مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان، تو یہ سارے جو ہیں اسی ڈگر پہ ہی چلتے رہیں گے. یہ تو بالکل غلط ہے، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی بھی سیاسی شعور رکھنے والا یہ بات نہیں کر سکتا. ہاں، یہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ بھی بڑے جو ہیں ان کے متوالے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کی سیاست جو ہے یہی ہے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ. ویسے تو عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، اور باجوہ صاحب بڑے محب وطن ہیں، اور باجوہ صاحب جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جمہوریت میں ان کو جو ہے ہمارے ساتھ دینا چاہیے. تو باس بھی کہتے تھے ان کو عمران خان صاحب کہ یہ ہمارے باس ہیں. تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی سوئی بھی نہیں گزر سکتی تھی، اور یہ ایک پیج پر تھے. دو پیج کا تو تصور بھی نہیں تھا دور دور تک. یہ ان دنوں کی بات ہے. اور اب اتنے فاصلے ہیں، اب ان دریچوں پہ گہرے دبیز پردے ہیں، وہ تاک جھانک کا معصوم سلسلہ بھی گیا. اب وہ جو ہے پہلے والی چیزیں، وہ جو ہیں دیدار اور جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے روابط، وہ بالکل نہیں ہیں. اب یہ سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو جناب عمران خان صاحب کو لے آنے والے کون تھے؟ یہی فوجی تھے، اور 2018 میں وہ لے کے آئے. پھر جو ہے ایک پیج بنا، اور پھر جو ہے ان کے بارے میں بڑے ہی ترانے جو ہے وہ پڑے گئے کہ یہ فوج ہی اصل میں جو ہے جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اور مخالفین کو الزام تراشی اور گالی گلوچ، چور ڈاکو کے علاوہ مال لوٹنے کے، ڈکیتیاں کرنے کے، ان کے تانے دینے سے کبھی باز نہیں آئے. یہ کھل کے جو ہے یہ گفتگو کرتے رہے، اور ان کو اتنا حقیر جانا کہ جب ان کی حکومت آئی تو پھر ان سے جو ہے وہ برداشت نہ ہوا، اور اپنے اقتدار کی کرسی کو سنبھالتے یہ خود جو ہے وہ گر پڑے. تو یہ بگ باس جو تھے، یا یہ جمہوریت کے دلدادہ جو تھے ہمارے سابق جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب، اب وہ جو ہے جمہوریت یا محب وطن سے ہٹ کے اب وہ جو ہے میر جعفر اور میر صادق ڈرتی ہیری ایکس اور وائی کا ان کو لقب ملا. یہ ہمارے جو ہیں کپتان کی طرف سے پھر ان کو لقب ملا ہے. کپتان بھی ہمارے جو ہیں بڑے دھڑلے کے ہیں، جب لے جاتے ہیں تو بڑا ہی اوپر لے جاتے ہیں، بڑی ہی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اور پھر جب جو ہے گراتے ہیں تو پھر ایسا گراتے ہیں کہ بس جو ہے پھر نام و نشان تک نہیں رہتا. اب ان فوجیوں کا عمران خان نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کا نام و نشان تک نہیں رہنے دوں گا. اب یہ کتنی عقلی بات ہے، اور کتنی یہ جو ہے صحیح بات ہے، یا ان کی سیاست جو ہے وہ کس نہج پہ ہے، یہ تو آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن ایز اے جو ہے عمران خان نے جو سیاست کی ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈرتی جو ہے پولیٹکس جو ہے وہ ضرور ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ غلطی تسلیم کر لیں گے تو کیا جائے گا. غلطی تسلیم کرنے سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بھی دل میں مقام جو ہے بڑھ جاتا ہے. اگر یہ 9 مئی والی غلطی نہیں ہے آپ کی، آپ غلط نہیں ہیں، تو کس کی غلطی ہے؟ آپ جو ہے آپ کے سارے یوتھ ہی آپ لے لیں.
یا اس کے علاوہ جو ہے پی ٹی آئی کے افراد لے لیں، ایک ایک بندے کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بندے سب جو ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں ویڈیوز میں کہ یہ کس طرح آگ لگا رہے ہیں، املاک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ کے جو ہے لیڈر جو ہیں اعجاز چودھری اور کیا نام ہے ان کا، یاسمین راشد، مراد سعید، اور یہ آپ کے بھانجے جو ہیں یہ حسان نیازی، یہ کیا گل کھلائے ہیں انہوں نے، کیا کیا ویڈیوز ہیں آپ کی جو ہے، کیا کیا جو ہے ان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے، اور کیا کیا پلاننگ ہے ساری، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ چھپی رہ سکتی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یعنی آپ الزام دے رہے ہیں، عمران خان اینڈ کمپنی الزام دے رہی ہے فوجیوں پر کہ یہ جو ہے فالس فلیگ تھا، کہ مطلب اگر جو ہے ہم جو ہے آگ لگانے کے لیے آئے تھے تو چپ کر کے کیوں بیٹھ رہے تھے؟ تو پھر اس کے بعد کور کمانڈر جو ہے ان کو فارغ بھی تو کر دیا گیا تھا ان کی اس نااہلی کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے تو کوشش کی کہ مفاہمت ہو، لیکن آپ نے نہیں مانا۔ آپ کے گنڈے تو نہیں کہتے، ویسے یہ کہہ دیں کہ مطلب آپ کے جو ہے لونڈے لپاڑے، انہوں نے سب کو جو ہے تہس نہس کر دیا، آگ لگا دی ملک میں۔ اور جتنی بھی تنصیبات تھی فوجی، وہاں پر جا کے یہ سارا واویلا افراتفری مچائی، اس میں شہادتیں بھی ہوئیں یا نہیں ہوئیں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ اقدام بڑا غلط ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ فوج کے بہت ناقدین ہیں ہم، بڑا جو ہے ان پر جو ہے وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کا کوئی جو ہے عمل دخل نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، لیکن کیا اس طرح جو ہے ان کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہوا جائے یا جنگ کا سماں پیدا کر دیا جائے؟ یہ تو کبھی بھی جو ہے ہم نے نہیں سوچا تھا، اس طرح تو کبھی بھی جو ہے ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی تہذیبی یا مطلب تنظیمی جو ہے یہ کوئی ڈھانچہ تھا، لیکن ہوا یہ تھا کہ عمران خان واقعی بدحواس ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے ان کے فالورز نہیں مانتے کہ نہیں بدحواس نہیں ہے، بڑا جو ہے جلیل القدر بندہ ہے، بڑا جو ہے صادق اور امین ہے، بڑا دھڑلے کا لیڈر ہے، بڑی سیاست آتی ہے، اس نے سب کو روا دیا ہے، تو یہ ان کی الگ سوچ ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں حقائق ریئلٹی، تو وہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ خود جو ہے وہ رو رہا ہے کہ سارے جو ہیں وکیلوں سمیت، لیڈروں سمیت، کچھ جو ہیں لیڈر جو ہیں ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ جو ہیں ان سے تنگ ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ جو ہے وکیل جو ہیں وہ بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ان کو ضرور جو ہے سزا جو ہے ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے، ان کو 25 سال کی سزا ہونی چاہیے۔ اور ان کی کارکردگی کیا ہے وکیلوں کی، کون سا جو ہے دفاع کر رہے ہیں عمران خان کا؟ تو یہ سارے میرے خیال ہے یہ بھی جو ہیں عمران خان کے خلاف ہیں، لیکن عمران خان سمجھتے ہیں نہیں میں تو اوپر جا رہا ہوں، میرا گراف بڑا اوپر جا رہا ہے، اور میں جو ہے یہ گنڈا پور کو ساتھ لے کر یہ اسی طرح کے جذباتی جو ہیں 3 4 جو ہیں شیر افضل مروت اور اس ٹائپ کے یہ بندے، ان کو لے کے جیسے وہ کرتے ہیں دھڑلے سے جو ہیں جس طرح یہ عوام کا مجمع دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، جذبات پہ قابو نہیں رہتا، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اسلام آباد کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو ہے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ شاندانہ گلزار کیا کہہ رہی تھی کہ عمران خان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے، تو اگر ہوش کے ناخن لیں، یہ صحیح بات کریں تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان اولین ترجیح ہے۔ ٹھیک ہے عمران خان بڑے ہی اچھے ہوں گے ان کے نزدیک، ان کے خیالات یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، حالانکہ یہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ اسلامک ٹچ جو انہوں نے دیا تھا، یہ ایک مرتبہ تو ظاہر بھی ہو گیا تھا کہ قاسم سوری ان کے کان میں کہتے ہیں، سپیکر میں آ جاتی ہے آواز کہ ایک اسلامک ٹچ بھی دے دے ساتھ۔ تو کیا ہے یار، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ اسلام کو، قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، فرمان کو، ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کے نزدیک صرف اور صرف اپنا اقتدار ہے۔ جب تک اقتدار رہے گا یہ آپ سے ایسی ہی باتیں کرتے رہیں گے، کریں گے کچھ نہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ یہ جہاد ہوگا اکبر، جس طرح کہ آصف منیر کے خلاف جب نکلے تھے تو کہا تھا یہ جہاد اکبر ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور نیوٹرل کیا ہوتے ہیں، واللہ عالم ایک کھچڑی بنا دی تھی، اور ہمارے نوجوانوں کو صحیح استعمال کیا تھا، اور ہمارے نوجوان بھی ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست ہیں، بڑے ہی ڈاڈے پاکستانی ہیں، وہ بھی جو ہیں کہتے ہیں نہیں 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 بھائی کیا بات ہے خان کی، خان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہیں وہ یوتھنیاں جو ہیں وہ ان سے بھی بڑھ کے ہیں، تو بس اس سب قول اور کچھ نہ پرول، بات یہ ہے۔ تو یہ معاملات انہوں نے جو کیے تھے یہ بڑے ہی پاکستان کے لیے خطرناک تھے، اور فوجیوں نے جو کیا ہے، اور پھر جو ہے یہ
جو پچھلے دنوں میں جو ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ہے یہ بیان ہے، یہ ان کے خلاف جو ہے بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے یہ بیان ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کے خلاف جو ہے کارروائی ضرور ہوگی۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے چھوٹ دی گئی ہے، چھوٹ اس لحاظ سے کہ بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہوا، نواز شریف کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ان کو بھی پکڑا گیا۔ پھر یہ کہ ان کی جو ہیں وہ بیٹی جو ہے مریم نواز یا کلثوم نواز یا بے نظیر، وہ بھی نکلی اپنے لیڈر کے جب گرفتار ہونے کے بعد، لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ عمران خان کو بھی پکڑا انہوں نے جب رینجر والوں نے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، رینجر والوں نے پکڑا ہے، لیکن یہ غلط طریقے سے اگر انہوں نے پکڑا تو اس کے بعد یہ ایکٹ کرنا کہ آپ املاک کو تباہ کریں اور جو ہے باقی ساری جو ہیں چیزیں آگ لگائیں اور جو ہے آئین اور قانون کو پامال کریں، تو یہ تو بالکل کوئی بھی جو ہے ملک اس طرح کی اجازت نہیں دیتا۔ ریاست تو بالکل نہیں جا، ریاست کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے ملک کی جو ہے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، تو ریاست پاور ہوتی ہے، جب پاور کے خلاف آپ جو ہے اس طرح جو ہے وہ لڑیں گے یا اس طرف نکلیں گے آگ لگانے کے لیے، مارنے کے لیے، آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ فائر کرتے، اگر وہ فائر کر دیتے تو بڑا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا، تو انہوں نے بڑا جو ہے اچھی حکمت عملی کے ساتھ آپ کے خلاف، آپ کے یوتھیوں کے خلاف کوئی ایکٹ نہیں کیا۔ اگر یہ ہو جاتا تو یہ وہی ہونا تھا جس طرح جو ہے دھرنے میں جو ہے وہ ہوا تھا طاہر القادری کے، اور پھر جو ہے یہ ہوا تھا لوگوں پر گولیاں چلی تھیں یہاں پر لاہور میں، تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے تو معاملات ذرا بگڑ جانے تھے، اور ان کا مقصد بھی ہو سکتا ہے، میں یقیناً تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کا مقصد ہو سکتا ہے جب یہ آپ بغاوت کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں کسی بھی ملک کے خلاف یا اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو یہ پھر اس کے بعد جو ہے اگر کامیاب ہو جاتا تو پھر تو آپ نے بھی وہی کام کرنا تھا نا، کہ ان کو سب کو جو ہے وہ بند کرنا تھا یا مارنا تھا یا عمر قیدیں یا سزائیں یا قتل کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سارے پھر اسیر ہوتے آپ کے، اور آپ جو ہے بگی میں بیٹھ کے پھر جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچتے، پھر آپ جو ہے آپ کا ہی جو ہے وہ ڈنکی آپ کا جو ہے وہ سارا جو ہے ڈنکا بجتا، تو یہی جو ہے صورت حال ہوتی پھر آپ کے لیے۔ تو اب چونکہ آپ کی وہ بغاوت کامیاب نہیں ہو سکی، تو اب یہی تختہ پھر جو ہے آپ کے جو ہے وہ ذمہ ہے، پھر آپ کے پاس بھی کچھ نہیں رہ گیا۔ تو یہی معاملات ہیں کہ آپ نے جو کیا ہے، یا تو اب اس کا اختتام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے، غلطی کی تلافی ہوتی ہے، یا غلطی کی معافی کے بعد پھر جو ہے کچھ جو ہے نرم رویہ دوسری طرف سے، دوسرے فریق کی طرف سے بھی کیا جائے گا، تو یہ بڑی اچھی ہے، اور ملک میں استحکام آئے گا، سیاسی استحکام کے ساتھ پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی معیشت کا، یا جو ملک آنا چاہتے ہیں دوبارہ جو ہے آپ سے بات کرنے کے لیے ملک میں، یا سرمایہ کاری کے یا اس طرح مطلب دوسرے معاملات، تو پھر جو ہے یہ ملک کے لیے بڑا بہتر ہو سکتا ہے۔ امریکہ، چائنا، یو اے ای، سعودی عرب اور باقی جو ہے انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں، یہ سارے جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے، معاملات جو ہے آگے چلنے چاہیے۔ اب تو جو ہے گلوبل ولیج ہے ساری دنیا، تو سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، لیکن یہ نفرت اور اس طرح کی سیاست نفرت انگیزی والی، شر والی، اس سے ضرور اجتناب کرنا چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ نفرت ہے اس سے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے اور غلطی پہ پھر ڈٹ جاتے ہیں، تو یہ شیطانی خصلت ضرور کہلائے گی۔